بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ الآیہ۔ سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے اور واقعے کا حال نمبر 8 آج ہم سبق میں پڑھیں گے۔ 8ویں حال کا پہلے خلاصہ سماعت فرما لیں آپ۔ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا جسے اس نے ارکان دربار کے سامنے آ کے اپنا خواب بیان کر کے اس کی تعبیر پوچھی۔ ارکان دولت میں سے کوئی بھی خواب کی تعبیر تک نہ پہنچ سکا، اس لیے سب نے بادشاہ کے خواب کو خیال پریشان کہہ کر خاموشی اختیار کی۔ جو مجرم جیل سے بری ہو کر گیا تھا وہ بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا بادشاہ کے سامنے۔ اس بندے کو اس وقت یوسف علیہ السلام یاد آئے اور اس نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجیے، میں اس خواب کی تعبیر لے کر آتا ہوں، میں اس خواب کی تعبیر لے کر آتا ہوں۔ وہ شخص فوراً باجازت خاص قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بادشاہ کا خواب بیان کیا۔ انہوں نے اس کی تعبیر بتائی جو اس نے بادشاہ مصر کے سامنے حاضر ہو کر اس خواب کی تعبیر بیان کی۔ یہ حال نمبر 8 کا خلاصہ ہے۔ اب ترجمہ اس کا سماعت فرما لیں۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات، اور کہنے لگا بادشاہ عزیز مصر، وہ کہنے لگا انی ارى 7 بقرات، بے شک دیکھا ہے میں نے خواب کی حالت کے اندر 7 موٹی گائیں۔ بقرات گائے کو کہا جاتا ہے، گائے کو۔ سمان موٹی، 7 موٹی گائے میں نے دیکھی ہیں خواب میں۔ کیا یأکلون 7 عجاف، ان کو کھاتی ہیں 7 دبلی پتلی گائیں، ایک حصہ۔ و7 سنبلات خضر، اور 7 سبز میں نے سٹے اور بالیاں دیکھی ہیں۔ وأخر یابسات، اور دوسرے 7 سٹے میں نے سوکھے اور خشک دیکھے ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، اے دربار والےو
تعبیر کہو مجھ سے میرے خواب کی، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر ہو تم خواب کی تعبیر بتلانے والے۔ جب سارے بادشاہ مصر کی خواب کی تعبیر بتانے سے عاجز ہو گئے، بالآخر کہنے لگے اضغاث احلام، یہ تو فضول خواب ہیں، پراگندہ خیال ہیں، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور جناب ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے، بعالمین، ہم نہیں جانتے ایسے خوابوں کی تعبیر۔ وقال الذی نجا منہما وادکر، اور وہ شخص بولا جو بچ گیا تھا جیل سے ان دونوں قیدیوں میں سے، وذکر بعد امت، اور یاد آیا اسے ایک مدت کے بعد یہ بات، یوسف علیہ السلام کی یہ بات بڑی مدت کے بعد یاد آئی، انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، میں بتاؤں گا تم کو اس کی تعبیر۔ بادشاہ سے کہنے لگا میں بتاؤں گا، فارسلونی، یا محذوف ہے، فارسلون ہے لفظ، فارسلونی اصل میں لفظ ہے، تو جب میں بتاؤں گا تو سو مجھے آپ بھیجیں اس بندے کے پاس، میں اس سے بادشاہ سلامت آپ کے خواب کی تعبیر پوچھ کر آ جاؤں گا۔ تو بادشاہ نے باجازت خاص اس کو بھیج دیا اور کہا جا کے فلاں قیدی نمبر سے اس کو ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے۔ جب وہ بندہ وہاں پہنچا، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی بہرحال، تو یوسف علیہ السلام کا دل بھی بڑا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اس کو پہلے یہ نہیں کہا کہ میرا تو نے کام کیا نہیں ہے، اب تجھے میں کیسے خواب کی تعبیر بتاؤں۔ بہرحال یوسف ایھا الصدیق جا کر یہ کہنے لگا، اے یوسف، اے سچے، افتنا فی سبع بقرات سمان، ہم کو تعبیر بتا اس خواب کی کہ 7 موٹی گائیں ان کو کھا جاتی ہیں، 7 دبلی پتلی گائیں، وسبع سنبلات خضر، اور 7 سٹے سبز ہیں اور دوسرے خشک اور سوکھے سٹے ہیں، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ لوٹ جاؤں میں لوگوں کے پاس، لعلہم یعلمون، شاید ان کو معلوم ہو سکے۔ یوسف علیہ السلام نے بغیر کسی بہانے اور ہیلے کے اس کے خواب کی تعبیر بتائی۔ فرمانے لگے تزرعون 7 سنین دأبا، تم کھیتی کرو گے 7 برس جم کر، دأباً لگاتار جم کر، فما حصدتم فذروا فی سنبلہ، سو جو تم کاٹو اپنی کھیتی میں سے اس کو چھوڑ دینا اس کی بالیوں میں، سٹوں میں، الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ وہ نکال لینا۔ ثم یاتی من بعد ذالک، پھر آئیں گے اس کے بعد 7 برس 7 سال، شداد قحط سالی کے، یأکلن ما قدمتم لہن، کھا جائیں گے جو کچھ رکھا ہوگا تم نے ان کے واسطے ذخیرہ بنا کے، الا قلیلا مما تحسنون، مگر تھوڑا سا جو تم روک کے رکھو گے بیج کے واسطے، تحسنون، جو تم زراعت و بیج کے لیے تھوڑا سا روک کے رکھو گے، بس وہی باقی بچ جائے گا، باقی سارے کا سارا قحط سالی کے اندر ختم ہو جائے۔ ثم یأتی من بعد ذالک عام فیہ یغاث الناس، پھر اس کے بعد آئے گا 1 برس 1 سال، فی یغاث الناس، اس میں بہت زیادہ بارش ہوگی، وفیہ یعصرون، اور اس میں لوگ رس نچوڑیں گے۔ کیا مطلب؟ پھر قحط سالی ختم ہو جائے گی، آبادی پیدا ہو جائے گی۔ یہاں تک تو حال نمبر 8 بیان ہوا، اب حال نمبر 9 آگے سے شروع ہوتا ہے۔ حال نمبر 9 کا خلاصہ سماعت فرما لیں۔ مصر کے بادشاہ نے تعبیر سن کر یوسف علیہ السلام کے علم، فضل
اور فہم و فراست کا قائل ہو گیا۔ اس نے کہا بڑا کوئی اونچا شخص ہے علم رکھنے والا، جس کو اتنی خواب کی باریکیوں کا علم ہے۔ انہیں فوراً جیل سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کو رہائی کا پیغام ملا تو انہوں نے اس قاصد کے ہاتھ بادشاہ سے اپنا پیغام پھر بھیجا رہا ہونے سے پہلے کہ پہلے ان عورتوں کی حال کی تحقیق کرو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، ان کی تو تحقیق کرو۔ یوسف علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ جیل سے باہر آنے سے پہلے ان کی پاک دامنی اور براءت سب پر واضح ہو جائے۔ چنانچہ ان عورتوں نے اقرار کیا کہ یوسف علیہ السلام واقعی حقیقت میں پاک دامن اور بے گناہ انسان ہے۔ خود عزیز مصر کی بیوی کنجری اور دلی قسم کی عورت زلیخا نے بھی اعتراف کیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں، اور خود اسی نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی تھی۔ خود اسی نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی تھی، باقی ان کی سچائی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام جیل سے باہر نکل آئے۔ مصر کے بادشاہ نے انہیں اپنا مشیر خاص بنا لیا اور خود ان کی مرضی سے زراعت کا محکمہ ان کے سپرد کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جیل سے نکال کر حکومت کے اس منصب بلند پر پہنچا دیا۔ جی اتنا بڑا منصب اللہ نے نصیب فرما دیا۔ اس کے باوجود پوائنٹ کی بات، مین چیز، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے لخت جگر کی جدائی کے غم میں گھڑیاں گن کر وقت گزار رہے ہیں، مگر پہلے یہ معلوم نہ تھا کہ ان کا فرزند جیل میں ہے، اور اب یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کا فرزند جیل سے نکل کر ان کو تو سعادت مند حکومت کے ایک نہایت بلند منصب پر فائز فرما دیا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عالم الغیب کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ترجمہ دیکھیں جی، حال نمبر 9، وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ کہنے لگا یار ایسے بندے کو لے آؤ میرے پاس۔ فلما جاءہ الرسول، پھر جب میرے پاس پہنچا ان کا قاصد پیغام لے کے آنے والا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا ارجع الی ربک، لوٹ جا اپنے مالک کے پاس، پھر تم اس سے پوچھ کیا حقیقت ہے ان عورتوں کی قطعن ایدیہن، جنہوں نے کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ، ان ربی بکیدہن علیم، بے شک پکی بات ہے میرا رب تو ان کے فریب کو خوب جانتا ہے، کوئی جانے نہ جانے میرا رب خوب جانتا ہے۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، بادشاہ کہنے لگا، مصر کا بادشاہ، کیا معاملہ ہے عورتوں سے؟ کہنے لگا جب ورغلایا تم نے یوسف علیہ السلام کو اس کے جی کے متعلق، ساری کی ساری کہنے لگیں حاشا للہ، اللہ کی قسم ہے، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے تو ایک ککھ کے برابر بھی یوسف کے اندر برائی نہیں پائی۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، کہنے لگی مصر کے بادشاہ کی بیوی اب تو حق کھل چکا ہے، انا راودتہ عن نفسی، میں نے اس کو گناہ کرنے کی دعوت دی تھی، میں نے اس کو گناہ کرنے کے لیے ورغلایا تھا، لیکن میں کہہ رہی ہوں انہ لمن الصادقین، البتہ پکی بات ہے کہ وہ سچوں کا سردار ہے یوسف۔ ذالکا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ اس واسطے میں نے کہا تاکہ مصر کے بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ انی لم اخنہ بالغیب، کہ نہیں میں نے چوری کی چھپ کر، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ نہیں چلانے دیتا دغا بازوں کا فریب، جھوٹ بولنے، دغا بازی، دھوکے کرنے والوں کی چال اور بازیاں اللہ کہیں نہیں چلنے دیتے۔
بات سمجھ آئی؟ ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اور میں پاک نہیں کہتا اپنے جی کو۔ یہ یوسف علیہ السلام کی تقریر چل رہی ہے۔ بعض حضرات مفسرین کہتے ہیں نہیں، ما ابرئ نفسی یہ یوسف علیہ السلام کی تقریر نہیں ہے، بلکہ عموم مراد ہے اس سے۔ ما ابرئ نفسی، میں نہیں کہتا اپنے آپ کو پاک، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو سکھلاتا ہے برائی۔ نفس سے امارہ تو اکساتا ہے، برانگیختہ کرتا ہے برائی کرنے پر۔ الا ما رحم ربی، مگر جو رحم کر دیا میرے رب نے میرے اوپر۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ وقال الملک اتونی باستخلص لنفسی، اور کہنے لگا مصر کا بادشاہ لے آؤ اس کو میرے سامنے، میرے پاس لے آؤ اس بندے کو۔ استخلص لنفسی، میں مشیر بناتا ہوں اس کو اپنے لیے۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، پس جب بات چیت کی یوسف علیہ السلام کے گفتگو ہوئی آمنے سامنے، مصر کا بادشاہ انک اليوم، واقعی آج سے تو ہمارے پاس مکین، جگہ بھی تجھے ہم دینے والے، امین، معتبر بھی تو ہو گیا ہے، مکین بھی ہماری، امین بھی تو ہمارا۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے فرمایا مکین امین کا معنی حضرت علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے مکین امین، بڑے مرتبے کا آدمی ہے تو ہماری نظروں کے اندر۔ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھ کو مقرر کر دے ملک کے خزانوں پر، اس کے جو خزانے ہیں اس پر مجھے مقرر فرما دے۔ پھر انی حفیظ علیم، بے شک میں خوب حفاظت بھی کروں گا، علیم، خوب اس کا علم بھی رکھوں گا۔ معلوم ہوتا ہے اس چیز کا وہ مستحق ہوتا ہے وزیر مشیر بننے کا جو محافظ بھی ہو اور علم بھی پورا رکھتا ہو اس چیز کا، پھر تب جا کے اس کو علاقے کے فلاں عہدے پر اس کو فائز کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور یوں ہمارا ہی کمال ہے۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الوانی، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر جواہر القرآن میں کذالک، اللہ فرماتے ہیں یہی تو ہمارا کمال ہے۔ مکننا لیوسف فی الارض، ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف علیہ السلام کو مصر کے علاقے کے اندر۔ اصل علاقہ تو شام ہے ان کا، اصلی آبائی وطن، مگر ہم نے، یہ ہمارا کمال ہے کہ شام کے علاقے سے بکتا بکاتا چلتے چلاتے ہم نے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ یتبوأ منہا حیث یشاء، جگہ دیتا ہے اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی مرضی سے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، پہنچا دیتے ہیں ہم اپنی رحمت جس کو چاہیں، لیکن اپنی منشا اور مرضی کے مطابق اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ضائع نہیں کرتے ہم مخلص بندوں کی نیکی کرنے کا اجر۔ مخلص بندہ، مخلص جو بھی ہو، اس کا اجر ہم اور نیکی ضائع کبھی نہیں ہونے دیتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور آخرت کا ثواب اور اجر بہتر ہے واسطے ان لوگوں کے جو ایماندار ہیں۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہیں وہ بڑے متقی اور پرہیزگار۔ اتنا مضبوط تقوی ہے ان کے اندر کہ مشرک کی ذبیحہ بھی نہیں کھاتے اور
میاں جس چیز میں شک پڑ جائے تو اس کے بھی قریب نہیں جاتے، حرام نہیں کھاتے، کانوا یتقون، بڑے پرہیزگار و متقی ہیں، ان کے لیے آخرت کا اجر و ثواب بہت زیادہ بہتر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔